نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو واقعے آتے ہیں جن میں سے پہلا واقعہ یہ حرام خور ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھا لے اللہ پاک 40 دن تک اس کی نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی کا کوئی کام بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بندہ جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ حرام کھانے والا، حرام پہننے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایک ڈاکو تھا، ڈاکے مارتا تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لیکن اپنے محلے کے اندر اس کی ایک بھتیجی تھی، ایک عورت تھی جو بیچاری یتیم بچوں کو پال رہی تھی، اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا، وہ بڑی مجبور اور لاچار تھی۔ وہ ایک دفعہ اس کے پاس آئی اور آ کے پیسوں کا ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے پیسے چاہیے، میں اپنے بچوں کے لیے خوراک اور کا بندوبست کر سکوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے، جو ڈاکو ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں تجھے پیسے دوں گا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، لیکن اس کے متبادل آپ کو میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ بیچاری مجبور ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، مصیبتوں اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے جو بیچارے بھوک کی وجہ سے تلملا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والی ہے، لیکن بیچاری لاچار اور مجبور ہونے کی وجہ سے اور کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، تو یہ مجبور ہو کے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن تو میرے بچوں کے لیے خوراک کے بندوبست کر دے، پیسہ مجھے دے دے، میں اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست کر کے ان کو کھلا پلا کے تیری خواہش پوری کرنے کے لیے آ جاؤں گی۔ یہ اللہ کی بندی پیسے لے کے اپنے بچوں کی خوراک کا بندوبست کر کے رات ٹائم پھر آتی ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ آتی ہے یہ بندہ اس پر حاوی ہونے لگتا ہے تو وہ عورت نیچے لیٹ کر اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اتنا روتی ہے کہ اس ڈاکو کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ یہ حیرانگی میں پوچھتا ہے کہ دیکھیں میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں تیری خواہش کے مطابق جب تو چاہ رہی ہے پھر میں کر رہا ہوں، میں نے اس کے بدلے تجھے پیسے دیے ہیں، میں نے تیری ضرورت پوری کی ہے، اب تو رونا شروع کیوں کر دیا ہے؟ کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ فرمایا دیکھیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا ہے کہ میں چند لمحوں کی لذت کی خاطر، چند لمحوں کی جو لذت کی خاطر میں دنیا کا اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے اگر میں کھڑا ہو گئی، اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر! ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا، لیکن اس عورت کو جو مجبور لاچار ہے، مجبوری کے اندر یہ اپنا کام کرنا چاہ رہی ہے لیکن پھر بھی ڈر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گی؟ وہ اتنا روتی ہے، اس ڈاکو کو اس پر ترس آ جاتا ہے کہ یہ ایک کمزور عورت ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، بچے یہ اس کے یتیم ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا اللہ سے خوف زدہ ہے، اللہ سے ڈر رکھ رہی ہے، اور میں اتنا بڑا بہادر ہوں، میں ہر ایک کے اوپر ڈاکے چوری جو قتل کرتا ہوں، میں ہر چیز کر رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی رب کا خوف ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر! پھر کیا کرتی ہے وہ ڈاکو؟ وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے جا وہاں سے جتنے تیرے پیسے تیری ضرورت ہے وہ لے جا، تو یہاں سے چلی جا۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ ڈاکو اس وقت اس کی بات کو اپنے دل کے اوپر رکھ کر یہ بات سوچتا ہے کہ میں کتنا بڑا ڈاکو ہوں، میں کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگ لیتا؟ اللہ مجھے بھی اللہ معافی مانگنے کی توفیق اللہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر! وہ اس سوچ
کے اندر آ کر وہ اتنا روتا ہے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہے، اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، وہ اللہ کو سامنے رکھ کے التجائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سچ سے سچی توبہ کر رہا ہے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرا بندہ آئے تو صحیح میری طرف، سچی توبہ کرے تو صحیح، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا روتا ہے، روتے روتے اللہ نے اس کی معافی کو قبول کر کے اللہ نے اس کی روح کو بھی قبض کر لیا، اسے موت آ گئی۔ اللہ اکبر، لوگ صبح دیکھتے ہیں، صبح ہوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، آج اس ڈاکو کا دروازہ نہیں کھلا، آج کیا معاملہ ہے، یہ آج ڈاکو باہر کیوں نہیں آیا، یہ تو روزانہ سب سے پہلے آ جاتا ہے، یہ لوگوں کے اندر افراتفری پیدا کر دیتا ہے، آج یہ ابھی تک باہر نہیں آیا۔ لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ اس کے گھر کی طرف آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دروازے پر کیا لکھا ہوا پاتے ہیں، غافر اللہ ذی الکفل، غافر اللہ ذی الکفل۔ اللہ اکبر، اللہ نے ذی الکفل کو معاف کر دیا۔ اس نوجوان کا نام ذی الکفل تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ حرام کھاتا تھا، حرام پہنتا تھا، حرام جو اس کی غذا تھی، اللہ حرام کی ایک نیکی قبول نہیں کرتا، اس کا رونا دھونا قبول نہیں کرتا، لیکن یہ بندہ واحد ہے جو اللہ سے سچی توبہ کر رہا ہے، اور سچی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں اللہ نے جب اس نے توبہ کی، توبہ اس نے جب کر رہا تھا، جب وہ رو رہا تھا، اس کے بعد اس نے نہ کھایا نہ پیا، اگر کھاتا پیتا تب نہ، جب اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ نے اس کو نہ کھلایا نہ پلایا، اور ویسی موت کا فرشتہ بھیج کر اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس لحاظ سے اس نے سچی جب توبہ کر لی، اس کے بعد اس نے کوئی کھایا پی نہیں، اس لیے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ اللہ کا بندہ جو حرام کھاتے ہوئے بھی، حرام پہنتے ہوئے بھی، حرام اپنی غذا کا اوڑھتے پہنتے ہوئے بھی یہ اللہ کی جنتوں میں چلا گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔